رب زدني علما رب زدني علما جان بھی قربان جان بھی قربان آقا کی حرمت پہ جان بھی قربان باطل کے پرستار ہے گستاخ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ بزرگو دوستو عزیز ساتھیو اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ حاضرین، حیدرآباد میں جو حالات پچھلے 2-4 دنوں سے چل رہے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جس کو اس کی خبر نہ ہو۔ ہر کوئی ایک تکلیف کے مرحلے میں تھا، لیکن جب اللہ ظالموں کو پکڑنے پر آتا ہے تو پھر ان کی ڈھیل دی گئی ڈوری کو ایسے کھینچتا ہے کہ جیسے کوئی آسمانوں سے زمین پر گر پڑتا ہے۔
پھر اللہ نے ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کیا. پھر وہ ظالم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانے بغیر, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پڑھے بغیر, محمد الرسول اللہ کی سیرت کو جانے بغیر, آپ کی زندگی کو پڑھے بغیر, لوگوں کے بہکاووں میں دشمنان اسلام کی ایک دو اعتراضات کو لے کر محمد الرسول اللہ پر زبان دراز کر دیا. اصل میں یہ بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ اٹھیں, مسلمان سب سے پہلا اپنا یہ فریضہ بنائیں کہ وہ ایک لا علم, ایک ایسا جاہل ہے جس کو نبی کی سیرت کا علم نہیں, تو ہم اسے سکھائیں گے نبی کی سیرت کیا ہے. اٹھ کر آئیں آپ بھی. کیا نبی کی شان, کیا نبی کی شوکت, کیا نبی کا مقام مرتبہ. آؤ, یہ حاکم اور دارمی کی روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو ذر میرے نبوت کے شروع دن ہے, میں مکے کی پتھریلی زمین پر ہوں. میں نے کیا دیکھا, 2 فرشتے نازل ہو گئے. ایک فرشتے نے کہا کیا یہ وہی شخص ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے, وہی شخص. اچھا ذرا ان کو ذرا تولو, ذرا ان کی برابری تو کر کے دیکھو. نبی کریم کہتے ہیں مجھے ایک پڑلے میں رکھا گیا, میرے ساتھ ایک آدمی کو تولا گیا, میرا پڑلا بھاری ہو گیا. وہ دوسرے فرشتے نے کہا ذرا 2 آدمیوں کو رکھو, 2 آدمیوں کو رکھا گیا, میرا پڑلا بھاری ہو گیا. کہا 10 کو رکھو, 10 آدمیوں کو رکھا گیا, میرا پڑلا بھاری ہو گیا. کہا 100 کو رکھو, 100 کو رکھا گیا, میرا پڑلا بھاری ہو گیا. 1000 لوگوں کو ایک پڑلے میں رکھا گیا, دوسرے میں نبی کریم کو رکھا گیا, میرا پڑلا بھاری ہو گیا. تو دوسرے فرشتے نے کہا اے میرے بھائی سنو, اگر ایک پڑلے میں ان کی ساری امت کو بھی رکھ دیا جائے تو ان کا پڑلا بھاری ہونے والا ہے. یہ نبی کی عظمت, یہ نبی کا مقام و مرتبہ کہ ساری امت کی عزتیں ایک طرف, نبی کی عزت ایک طرف, ساری امت کا مرتبہ ایک طرف, نبی کا مرتبہ ایک طرف, کوئی مقابلہ نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ وہ نبی ہے جس کا ذکر اللہ کے سارے بندے بلند کرتے ہیں. وہ اللہ کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آؤ ذرا آج کے خطبے میں تھوڑا ایک پہلو بدل کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا یہ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ میرے بھائی اگر تم نہ جانتے ہو تو اپنی زبان نہ کھولو, تم نے اگر نبی کی زندگی نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لو. ہم تمہیں کتابیں دینے تیار ہے, ہم تمہیں نبی کی سیرت سمجھانے اور بتانے تیار ہے. ہم تمہارے واسطے اپنی زندگی کے اہم اوقات کی قربانی دے کر تمہیں نبی کی زندگی سکھائیں گے انشاءاللہ. تم پہلے آؤ تو صحیح, تم سمجھو, تم سمجھنے کی کوشش کرو, تم پڑھو, تم پڑھنے کی کوشش تو کرو, پھر اس کے بعد تمہارا اعتراض ہوگا تو ہم استقبال کے ساتھ جواب دیں گے. تم نبی کی زندگی پڑھے نہیں, نبی کی زندگی کے بارے میں تم جانتے نہیں, تم صرف اپنے مفاد کے واسطے, اپنی واہواہی کے واسطے, یا اپنے چرچوں کے واسطے, یا اپنی جو ہے نا اپنے ہیروگیری ثابت کرنے کے واسطے تم کسی مذہب کے ایک عزت دار شخص پر انگلی اٹھا دیتے ہو. یہ اچھے انسان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں, مسلمان کی بات تو اس کے بعد آئیں گی. پہلے کسی انسان کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ دوسرے مذہب کے خداؤں کو گالی دے, یا دوسرے مذہب کے رہبروں کو, دوسرے مذہب کے جو ان کے اہل علم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جہاد کا مرحلہ آیا, صحابہ سے کہا دیکھو تم جہاد کرنے, جہاد کیا بنا کے بتایا ہے, جہاد کو مارنا توڑنا بتایا. نبی کہہ رہے ہیں, یہ نبی انسانیت سکھانے والے نبی, کہا تم جہاد کو جا رہے ہو, عورتوں کو نہ مارنا, بچوں کو نہ مارنا, بوڑھوں کو نہ مارنا. دیکھو تم جا رہے ہو, تم
عیسائیوں کے، یہودیوں کے، غیر مسلموں کے جو ان کے اہل علم راہب ہوتے ہیں ان کو نہ مارنا، اللہ اکبر، ان کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا. یہ انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کیا ہے دیکھو آپ، ذرا دو واقعے اپنا ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو. اپنا آپ کا میرا مسئلہ بہت الگ ہے. اصل تکلیف تو یہاں اس بات کی ہے کہ آج یہ نبی کریم کی اصل سیرت جان لیے ہوتے تو نبی کریم پر فدا ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. اگر یہ نبی کریم کی زندگی کو جان لیتے. اور تماشا اوپر سے یہ کہ ہم ہیں نبی کے ریپریزنٹیٹیو، ہم ہیں نبی کی سیرت پیش کرنے والے. کیا ہماری زندگی، کیا ہمارے معاملات، کیا ہمارا وطیرہ یہ نبی کی زندگی بتانے والے ہم ہماری زندگیوں کو دیکھ کر یہ نبی سے دشمنی کرتے ہیں، ہمارے معاملات کو دیکھ کر یہ نبی سے دشمنی کرتے ہیں، ہماری زندگی کو دیکھ کر یہ نبی سے دشمنی کرتے ہیں. کاش یہ مسلمان نبی کی صحیح سیرت کو اپنا لیا ہوتا، کاش یہ مسلمان نبی کے وہ اخلاق کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا ہوتا کہ جس کو دیکھ کر یہ جاننے پر مجبور ہو جاتے کہ ان کا آقا، ان کا رہبر، ان کا رہنما کیا مسلمانوں کے اخلاق ہے، کیا ان کے معاملات ہے. کبھی دھوکے باز مسلمان نہیں ہوتا، کبھی لوگوں پر لوٹ مار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، کبھی ظلم کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. تکلیف ہوتی ہے یہاں پر کہ آج ہمارے عمل سے محمد الرسول اللہ کے کردار پر انگلی اٹھتی ہے. آج تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ آپ کے میری زندگیوں کی وجہ سے، آپ کے میرے بدعملیوں کی وجہ سے آج رسول اللہ کی زندگی پر انگلی اٹھانے والے اٹھاتے ہیں. آؤ سنو، تم بھی سمجھو، ہم بھی سمجھتے ہیں اور ان کو بھی سمجھاتے ہیں. میرے بھائیو، ذرا نبی کی بایوگرافی کو تم پڑھو، نبی کی سیرت کو پڑھو، نبی کی زندگی کو پڑھو. کیا ہے دیکھو اب، جنگ بدر ہوئی، ذرا سناؤ، ذرا بتاؤ اپنے ہندو بھائیوں کو، ذرا ان کو سمجھاؤ کہ جس طریقے سے میڈیا میں اور جو یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے اوپر مسلمانوں کے متعلق، محمد رسول اللہ کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں، اللہ کے واسطے وہ درست نہیں ہے میرے بھائی، وہ حقائق نہیں ہے. تم حقائق جاننا چاہتے ہو، آؤ سنو. بدر کی جنگ ہوئی 17 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک 313 کے لشکر نے 1000 کے دشمنوں کو پچھاڑ پھینکا. اب کیا ہو گیا؟ مکے میں غم کی لہر دوڑی ہے. مکے کے مشرکین، نبی کے دشمن مکے میں یہی ذکر کر رہے ہیں، ان کے آبا و اجداد مارے گئے ہیں، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے حکمران کو صحابہ نے دھول چٹا دی ہے، ان کے بڑے بڑے لیڈر زمین دوست ہو چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، وہ قتل ہو چکے ہیں. مکے میں یہی چیمو گیا چل رہی ہے. ہر گھر میں جنگ بدر کا ذکر ہے کہ وہ اف کیسے مسلمانوں کا مقابلہ ہم نے کیا، ہمیں تو مسلمانوں نے دھول چٹا دی. یہ واقعے چل رہے ہیں. ایک بندہ حتیم میں بیٹھا ہے. حتیم وہ علاقہ ہے جو 4 کونی مکہ ہے، اس کے اطراف ایک راؤنڈ علاقہ بنتا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں. وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. پیسوں کی کمی کی وجہ سے نبی کریم کے زمانے میں مکمل نہیں بنایا گیا. حتیم میں ایک بندہ بیٹھا ہے. حتیم کے اندر مکے میں، نبی مدینے میں ہے. جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے. کون بیٹھا ہے؟ صفوان بن امیہ ہے. یہ امیہ بن خلف کا بیٹا، مکے کا سردار امیہ بن خلف. کون امیہ ہے؟ یہ بلال کا سردار تھا ایک وقت میں. بلال اس کے غلام تھے، اس سے چھڑایا گیا. ظلم کیا کرتا تھا صحابہ. امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان حتیم میں بیٹا ہے. سر کو ہاتھ لگائے. لوگ کہہ رہے ہیں اس کے تو ہوش اڑ گئے، یہ تو عقل سے پیدل، لگتا ہے اس کی یادداشت جانے والی ہے، ایسا ہمیں لگتا ہے. بیٹھا ہے صفوان. آیا ہے اس کا چچیرا بھائی عمیر بن وہب آیا ہے. بیٹھا ہے صفوان حتیم میں. کیا کہتا ہے؟ وہ بدر کا کنواں جس میں ہمارے باپ داداؤں کے ناشوں کو ڈالا گیا، میرے باپ کے قاتل، میرے بھائی کے قاتل، ہمارے سرداروں کے قاتل. بیٹھا ہے یہی بکوا کر رہا ہے. وہب گیا، عمر بن وہب گیا، کہہ رہا ہے کاش میرے قرض ادا کرنے والا کوئی ہو جاتا،
مجھے تو میرے قرض کے بوجھ نے دبا کر رکھا ہے, مجھے تو میرے بیوی بچوں کے پالنے پوسنے کی ذمہ داری نے جو ہے نا دبا کر رکھا ہے. کوئی قرض ادا کر دے, کوئی بیوی بچوں کی ذمہ داری لے لے, خدا کی قسم محمد رسول اللہ کو یہ ہاتھوں سے قتل کر ڈالوں گا. اللہ اکبر. عمیر مکہ کی سرزمین پر, مکے کے اندر یہ بات کر رہا ہے. صفوان کہتا ہے عمیر کیا کہا تم نے؟ کہا میرے قرض کا بوجھ مجھے دبائے رکھا ہے, میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری مجھے دبائے رکھی ہے, کاش کوئی ادا کرنے والا ہو جائے, یہ ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کا قتل کر کے اپنے باپ داداؤں کے قتل کا بدلہ لے لوں گا. صفوان کہتا ہے عمیر کیا کہتے ہو؟ حقیقت میں بہت چھوٹی بات کرتے ہو تم. تمہارا قرض, تمہارے بیوی بچے, جاؤ صفوان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہارا سارا قرض ادا کرے گا. صفوان تم سے وعدہ کرتا ہے میرے بیوی جو کھائے گی تمہاری بیوی وہ کھائے گی, میری بیوی جو پہنے گی تمہارے بیوی کو وہ پہناؤں گا, میرے بچے جو کھائیں گے تمہارے بچے وہ کھائیں گے, کوئی کمی نہیں. ہاتھ ملایا, وعدہ کہ تم جاؤ محمد رسول اللہ کو قتل کر دو. یہ قاتل تم پڑھو ذرا آ کر محمد رسول اللہ کی سیرت. نکلا ہے کہنے لگا بہت چالاک دماغ ہے یہ وہ عمیر بن وہب, اس کی سیرت شیطانی صفت, بہت چال چلنے والا, بدر کے اندر کافروں کو اکسانے والا مسلمانوں کے خلاف, کٹر دشمن اسلام کا عمیر بن وہب. کہنے لگا بڑا اچھا موقع ہے میرے پاس, میرا بیٹا جنگ بدر میں قید ہو کے گیا ہے مدینے میں, بیٹے سے ملنے کے بہانے جاؤں گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں گا. نکلا مکے سے, کہتا ہے صفوان میں گھر گیا اور تلوار کو تیز کرنے لگا, اس کو زہر میں ڈبو کر رکھا. صبح ہوئی, کہا عمیر لو یہ تلوار سے تم قتل کرنا, یہ تلوار سے جنہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو مارا ہے, قتل کیا ہے. نکلا ہے عمیر مدینے کی سرزمین پر, پہنچا مدینے کی مسجد میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, عمر بن خطاب اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف ہے. عمیر پہنچا مکے کی سرزمین پر, آنے لگا مدینے کے اندر. عمر بن خطاب نے دیکھا گردن میں تلوار لٹکی ہے, یہ شیطانی صفت ہے, یہ بڑا بدماش ہے, یہ بڑا چالاک ہے, یہ بڑی سازشیں رچنے والا ہے, ہو نہ ہو یہ بڑی کوئی گندی پلاننگ کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے. آگے بڑھے, تلوار اور گردن کو دبوچا, گرفتار کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا. یا رسول اللہ یہ دشمن آیا ہے. کہا عمر ذرا اس کو چھوڑ تو دو, چھوڑ دو اسے, چھوڑ دو. مکے میں بات ہوئی, کس کس کی؟ صفوان اور عمیر کی, دونوں میں بات, کوئی نہیں جانتا. کہنے لگے پلاننگ کرتے وقت صفوان کسی سے یہ بات کا ذکر نہ کرنا, جب تک میں خوشخبری لے کر آؤں اس بات کا ذکر نہ کرنا. عمیر کہتا ہے صفوان ذکر نہ, صفوان کہتا ہے جاؤ وعدہ, کسی سے ذکر نہیں. عمیر نکلتے نکلتے کہتا ہے مکے والو ابھی جا رہا ہوں, بڑی خوشخبری لے کر آؤں گا تمہارے پاس, اب تم سے بات نہیں کروں گا. مدینے میں دبوچ لیا گیا. عمر چھوڑ دو, عمر چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں. چھوڑا, نبی کے سامنے بیٹھا ہے. کہا عمیر کس ارادے سے آئے ہو بھائی؟ کہا بیٹا قید ہے, ملنے کے لیے آیا ہوں, ملاقات کر لوں پھر چلا جاؤں گا. کہا اللہ کے نبی نے اچھا بیٹے کے ارادے سے آئے ہو, ذرا ادھر تو آؤ, ذرا اور. عمر بن خطاب آگے, کہا عمر چھوڑو اس کو, قریب آنے دو میرے. قریب آیا, اللہ کے نبی نے کہا عمیر کیا تم مکے میں تمہارے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تمہارے باپ داداؤں کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا ہے؟ کیا تمہارے بھائی نے تمہاری ذمہ داری نہیں لی تمہارے بیوی بچوں کی قرض کی؟ کیا تم مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے, یہ بات میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اشہد انک محمد رسول اللہ, یا رسول اللہ گواہی دیتا ہوں یہ بات کی خبر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. یا رسول اللہ معاف کر دیجئے, آپ کے دست حق پرست پر میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں. تم کہتے ہو دشمن, دشمن کے ساتھ کیا سلوک؟ یہ محمد رسول اللہ کا سلوک ہے کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے بتایا
کہ یہ قاتل ہونے والا ہے، تمہارا قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، ارادہ قتل کرنے کا ہے، تمہارا جانی دشمن ہے۔ باوجود جانی دشمن ہونے کے نبی نے کہا عمر آنے دو اس کو، عمر اور قریب کرو اس کو۔ اللہ اکبر، نرمی سے گفتگو، آداب سے گفتگو، اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے، کس ارادے سے آئے ہو؟ ہمارا مسئلہ کیا کردار ہم نے پیش کیا، کیا کردار ہم نے لوگوں کو بتایا، نبی کا کون سا رخ ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا؟ یہی آج کیا قوم ہے، دیکھو اب ڈر کا ماحول، مسلمان ڈرے ہوئے، غیر مسلمان ڈرے ہوئے، عجیب و غریب تذب و ذب کا ماحول ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس کی سیاست انہیں کر رہا، اس کی سیاست انہیں کر رہا، پریشان ہم غریب لوگ، ہم عام لوگ۔ عجب مسئلہ نہیں؟ کیا ہم نے اس بات کی کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی کہ میرے بھائی تم ہمارے پڑوسی، جو باتیں ویڈیو میں چل رہی ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے؟ نہیں نا، ہم نے تو یہ پیش ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی کا رویہ ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اللہ اکبر۔ دشمن تو تھے لیکن اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مارنے کے لیے آئے تھے لیکن دل کی قربانی دے کر چلے گئے۔ کہا یا رسول اللہ مکہ جانے کی اجازت دیجئے، مکہ جانے کی اجازت دیجئے، مکہ جا کر یہ دین کی تبلیغ کروں گا اپنے خاندان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ کردار کب پیدا ہوگا؟ ایسے ماحول کب پیدا ہوگا ہمارے پاس؟ کب ہمارے دل کے اندر یہ ضعف پیدا ہوگا؟ ہمارا معاملہ اسلام کا دشمن تو دشمن، وہ دشمن باہر کا دشمن تو دشمن، ہم تو معمولی اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تو پڑوسیوں سے اخلاق سے پیش آنے کے۔ عجب مسئلہ ہے میرے بھائی، عجب۔ ایک طرف کی کہانی صحیح کہانی نہیں، سنو اگر تمہیں ہمت ہے سننے کی کہ نبی کا کیا طریقہ تھا دشمنوں کے ساتھ۔ کون ہے یہ یمامہ کا گورنر ہے، یہ یمامہ کا حکمران ہے۔ ثمامہ بن اثال آیا ہے، عمرے کی نیت سے نکلا تھا، بھٹک کر مدینہ آ گیا، صحابہ نے گرفتار کر کے نبی کے پاس پیش کیا، بندھا ہوا ہے۔ نبی آئے، ثمامہ بڑے حکمران ہو، حکمران، وقت کا حکمران سمجھتے ہو؟ وقت کا حکمران کا معنی سمجھتے ہو؟ وقت کا لیڈر مطلب سمجھتے ہو؟ اپنے علاقے کا لیڈر، اپنے وقت اپنے علاقے کا حکمران آ گیا نبی کے پاس۔ اللہ کے ثمامہ، اللہ نے مجھے تم پر قوت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب تو تم گرفتار ہو گئے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی کے ایسے الفاظ، ادب اور اخلاق کے ساتھ، وہ بڑے رعبدار اور بڑے تکبرانہ لہجے میں کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں وہاں کا حکمران ہوں، اگر تم مجھے قتل کر ڈالو گے تو میرے قتل کا بدلہ دگنا لیا جائے گا، میری قوم خاموش نہیں بیٹھے گی۔ پھر کہا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے، تم کتنی دولت چاہتے ہو دولت تمہیں دے دوں گا۔ تکبرانہ لہجے کے اندر کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی خاموش مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، ثمامہ کیسے ہو؟ اچھے ہو؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کرو گے بدلہ لیا جائے گا، معاف کر کے چھوڑو گے دولت سے نواز دوں گا۔ کیا تکبرانہ لہجہ دیکھو۔ کہا صحابہ سے اسے ذرا کھلاؤ پلاؤ، ذرا اس کی مہمان نوازی کرو، لاؤ اس کے لیے کھانا۔ اللہ کے نبی نے کہا۔ تیسرا دن، کیا ثمامہ کیسے ہو؟ کہا قتل کرو گے بدلہ لیا جائے گا، چھوڑ دو گے دولت سے نواز دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے بڑھتے صحابہ سے کہا، ساتھیو ذرا اس کی رسیوں کو تو کھول دو، ذرا اس کو قید سے تو آزاد کرو۔ رسیاں کھولی گئی، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہے، 3 دن سے لگاتار نبی کی گستاخی کر رہا ہے، 3 دن سے لگاتار نبی سے تکبرانہ لہجے میں بات کر رہا ہے، 3 دن سے لگاتار نبی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ نبی اخلاق سے پیش آتے ہوئے کہتے ہیں، ثمامہ کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ خیریت سے ہو؟ یہی الفاظ اللہ کے نبی نے۔ رسیاں کھلوائی، کہا ساتھیو اس کی رسیاں کھولو۔ رسیاں کھولی گئی، ثمامہ سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، ثمامہ تم نے دنیا کے بہت بادشاہوں کو دیکھا ہے، تم نے بہت لیڈروں کو دیکھا ہے، تم نے بہت ظالموں کو دیکھا ہے، تم نے بہت جابروں کو دیکھا ہے، جاؤ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ ایک بہترین نمونہ
ہمارے ساتھ تم نے بدسلوکی کی، ہمارے ساتھ تم نے بدزبانی کی، ہمارے ساتھ جاؤ، یہ اللہ کا رسول محمد ہے جو تمہیں آج آزاد کرتا ہے، جاؤ۔ ہے تمہارے اندر جی اللہ، یہ جگرا ہے تمہارے اندر، یہ دل ہے تمہارے اندر، تم نے دل کی کیفیت بنائی اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق؟ نہیں نا، تمہارے اندر تو جنون ہے، جنون۔ تم تو ایسے جنونی ہو کہ حیدرآباد کے اندر راتوں رات احتجاج ہوا۔ کرو بھائی، جمہوریت ہے، کرنا ضروری ہے، میں نہیں روکتا، لیکن کیا تماشا ہے نا، جس دن رات کو احتجاج چل رہا مجھے معلوم ہوا، میں سمجھنے لگا سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہے، اولڈ سٹی میں راتوں رات جمع ہو گئے، 1-2 ہزار کی بات نہیں، 10 ہزار جمع ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں رات کے 1-2 بجے اتنے لوگ نبی کی محبت میں آ گئے، اچھا، بہت اچھی بات تھی۔ پھر میں سمجھنے لگا کہ آج کی رات جو صبح فجر ہوں گی، یہ فجر کی نمازوں میں ہمارے مسجدوں کا حال جمعے جیسا ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا وہ عاشق رسول، وہ نبی پر جاں فدا کرنے والے، وہ نبی پر اپنی زندگی قربان کرنے والے، اپنی 1 گھنٹے کی نیند کو قربان نہیں کر سکے۔ کیا اس طرف سوچنے کا لمحہ نہیں ہمارے واسطے؟ کیا سمجھتے ہو تم کہ تمہارے جو دل میں آئے تم کرتے چلے گئے کامیاب ہو جاتے؟ کیا تم محبت کا پیمانہ اپنے حساب سے طے کر لیتے کہ تمہارے کو جو عمل اچھا دکھتا وہ تم کر لیتے؟ نبی کو کیا اچھا دکھتا، اللہ کو کیا اچھا دکھتا، یہ تمہیں خیال نہیں؟ کتنے ہیں ذرا بتاؤ؟ نبی کی عزت کی دفاع میں آنا چاہیے مسلمان کو، میں نہیں کہتا، منع نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کیا صرف ہماری محبت نعرے لگانے کی حد تک ہے؟ کیا ہماری محبت احتجاج میں جانے کی حد تک ہے؟ کیا نبی کی سنتوں کو ہمارے جسم پر لاگو کرنا یا سنت نہیں ہے ہماری؟ کیا حلق سے شروع ہو کے زبان پہ ختم ہماری سنت؟ عجب مسئلہ ہے بھائی، عجب مسئلہ ہے۔ نہ سیرت میں نبی کے ہو سکے، نہ صورت میں نبی کے ہو سکے، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی مسئلہ ہے ہمارا۔ کون سی محبت، کیسی محبت؟ آخر کتنے دن کا ابال ہے ذرا بتاؤ؟ یہ جو محبت رسول کا ابال ہے کتنے دن کا ہے؟ آیا تھا اس سے پہلے بھی، دلی میں مسئلہ ہو گیا تھا ٹی وی چینل پہ، شرما نامی خاتون، 8 دن کا ابال اور کتنا، 1 مہینے کا ابال اور کتنا، اس کے بعد سب ختم نا۔ پھر نبی کی سنتیں ہمارے گھر کے اندر، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں اپنے منہ سے، نبی کی سنتوں کا مذاق ہمارے گھروں کے اندر، نبی کی سنتوں کا مذاق ہماری شادیوں کے اندر، نبی کی سنتوں کا مذاق ہماری زندگی کے اندر۔ واہ کیا محبت! لگ رہا ہوگا آپ کو عجیب، یہ کیا بات کر رہے بھائی، ماحول تو بڑا گرما گرم ہے۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے ہمیشہ سے، میں ہمیشہ 2 رخ دیکھتا ہوں ہر مسئلے کو۔ گستاخ رسول پہ ہم نے بہت بات کی اس سے پہلے، خطبے سنے ہوں گے آپ لوگ، اللہ کے فضل سے ہم نے وہ رخ بیان کر دیا۔ ذرا یہ رخ پر کب آئیں گے بھائی؟ آخر یہ رخ کب پڑھیں گے؟ آخر کیا ایسے ہی چلیں گے کہ بھائی سلمان رشدی آیا تھا اتنے سال پہلے، بتاؤ تم نے کردار سے کیا جواب دیا؟ تسلیمہ نسرین نے لجا لکھی، بتاؤ اتنے سالوں میں ہم نے کیا جواب دیا؟ اس کے بعد آیا یہ جو ہے نا نرسنگانند، اس نے بڑی باتیں کی، ہم نے کیا جواب دیا؟ وسیم رضوی آیا، ہم نے کیا جواب دیا؟ پھر اب یہ بدخماش آیا، پھر ہم نے کیا جواب دیا؟ اس کے بعد اور 10,000 آ جائیں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ 10 دن کا جلوس نکالیں گے، 1000 نعرے بکیں گے، پھر ختم۔ نبی کی سنتوں سے محبت کا عمل۔ عجب بات نہیں ہے، یہ کڑوی گولی نہیں ہونا نہیں اپنے کو، یہ کڑوے گولیاں نکو دو صاحب، یہ کڑوے گولیاں اپنے حلق سے نہیں اترتے، نکو، یہ نکو بولو صاحب۔ اپن صرف 8 دن میں نبی کی پوری جو محبت ہے، 1 سال کی محبت 8 دن میں نکال کے ڈال دیتے ایسا، خلاص فارغ پورا سال۔ اس کے بعد ہاں ذرا دیکھو ہمارے گھر میں صورتاں، سیرتاں، اعمال، معاملات، یہ وہ نبی ہے میرے بھائی، یہ وہ نبی ہے جو ہمیں ایک درس یہ بھی دیے ہیں کہ قوت ہونے کے باوجود آدمی کو معاف کر دینا، طاقت ہونے کے باوجود درگزر کا معاملہ اپنانا، قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے اندر ایسا مادہ رکھنا
کہ تم برداشت کر کے آگے والے کے سامنے ایسے اصول رکھنا. آؤ یہ بات اپنے واقعے کو ذہن میں رکھو. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسلام سے پہلے حالت کیا؟ نبی کے کٹر دشمن ہے, نبی کے کٹر دشمن ہے. فتح مکہ ہو گیا, مکے کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اسلام قبول کر لیے. حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کیا, اوپر سے بچنا ہے نا, جان بچانا ہے, اوپر اندر سے تو دشمن ہوں نبی کا, نبی کا دشمن. حضرت فضالہ خود کہتے ہیں اوپر سے کر لیا, طاق میں ہوں, کیسا موقع پاؤں اور ان کو قتل کر ڈالوں. نبی کا دشمن جانی دشمن ہے, موقع پا کر نبی کو قتل کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں, کیسے قتل کروں. پلان چل رہا ہے دماغ میں ان کے. کہہ رہے ہیں کہ 10,000 کا لشکر ابھی وقت واحد مکے میں موجود ہے. کتنا؟ 10,000 کا لشکر. ماروں گا تو بچ نہیں پاؤں گا, یہ گارنٹی ہے. میں ماروں گا, قتل کروں گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, مجھے نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن میرا مشن کیا ہے؟ ان کو مارنے سے پہلے میں نہ مروں, ان کو مارے بغیر میں نہ مروں. پلان کرنے لگا, سوچا ہاں عمرہ کرنے آئیں گے, طواف کے دوران تھوڑے لوگ ساتھ ہوں گے, یہ بڑا بہترین موقع ہوگا. آ گیا, مکے میں بیٹھ گیا. نبی کے آنے کے انتظار میں ہے, نبی کا جانی دشمن. کب آئیں گے محمد, کب طواف کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, کب ان پر حملہ بولوں گا. اپنے سینے کے ساتھ وہ خنجر کو چھپائے رکھا ہے, مکے میں بیٹھا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہی کر کے اللہ کے نبی کو بتاتا ہے, یا رسول اللہ, یہ فضالہ نامی شخص, ہاں انا کفیناک المستہزئین, اللہ کافی ہے نبی کے واسطے اپنے دشمنوں کے اپنے دشمنوں سے حفاظت کے واسطے. اللہ کافی ہے نبی کی عزت کی حفاظت کے واسطے. اللہ کافی ہے نبی کی جان کی حفاظت کے واسطے. انا کفیناک, اللہ کافی ہے. کہا یا رسول اللہ, آپ کا دشمن مکے میں ہے, دوران طواف آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. فضالہ ہے اس کا نام. اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں, سامنے فضالہ آ گیا. بلایا, ادھر آؤ فضالہ, ادھر آؤ. کیا تمہارا نام فضالہ ہے؟ کیا تمہارا نام ہے؟ کیا تم فضالہ ہو؟ کہا ہاں میں فضالہ ہوں. کہا اپنے جی میں کیا سوچ رہے تھے, اپنے دل میں کیا سوچ رہے تھے, کیا تمنا ہے تمہارے دل کی, کیا سوچ رہے تھے اپنے ذہن کے اندر؟ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اور کیا کہا؟ فضالہ اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, اور اپنے نبوت والے ہاتھ سے وہ فضالہ کے چھاتے پر ایک ایسا اپنا ہاتھ رکھا اور کہا فضالہ اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے استغفار کرو. حضرت فضالہ کہتے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی کا ہاتھ میری چھاتی پر پڑا, میرا دل سارے بیماریوں سے پاک ہو گیا, میرا دل ساری گندگیوں سے پاک ہو گیا, میرا ذہن ساری غلاظتوں سے پاک ہو گیا. میں فوراً دوڑا واپس اپنے گھر جانے لگا. راستے میں ایک بدکار عورت, جو میں ہمیشہ وہ بدکار عورت کے پاس جایا کرتا تھا, اس نے مجھے بلایا, ادھر آؤ فضالہ, آج یہاں رات بسر کر کے جانا. فضالہ کہتے ہیں بندی, آج یہ فضالہ دنیا کے سارے گناہوں سے پاک ہو چکا ہے. آج یہ فضالہ کا دل نبی کریم کے ہاتھ نے پاک کر دیا ہے. جا, آج کے بعد میں تیری طرف کبھی مڑ کر نہ دیکھوں گا. ہے تمہارے اندر ہمت کہ تمہارے قتل کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے, تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو, بات کرتے ہو اخلاق کے ساتھ. نبی کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی مثال, نبی کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی. میرے بھائی, باتیں تو بہت ہے کہنے کے لیے, لیکن مسئلہ کیا ہے دیکھو آپ. اللہ کے نبی نے جانوروں کے ساتھ کیا حکم دیا؟ کہا اللہ کے نبی نے, کون ہے یہ چھوٹے چڑیا کے بچے کو پکڑ لایا, ذرا چھوڑ دو, اس کی ماں پریشان ہے. اللہ اکبر. یہ نبی جو معمولی چڑیا کا خیال رکھتا ہو. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک صحابی ہے, بکری پر اپنے پیر کو رکھ کر ذبح کرنے چھری تیز کر رہے ہیں. کہا اللہ کے بندے ہیں, یہ بے زبان جانور ہے, اس کو کتنی دفعہ قتل کرے گا, اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, اس کو تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر, جا پیچھے جا کر چھری. یہ نبی جانوروں کا خیال رکھنے والے, یہ نبی جانوروں کا خیال رکھنے والے. یہ وہ نبی ہے جو ایک اونٹ کو دیکھتے ہیں جس کا پیٹ آندڑیوں سے چپک چکا ہے, جس کا پیٹ اس کی کمر تک لگ چکا ہے, اندر دھس چکا ہے. کہا اس کا مالک کون ہے؟ اللہ سے ڈرو, اس کو کھانا کھلاؤ, اللہ سے ڈرو, یہ بے زبان جانور ہے, اللہ سے ڈرو, کل سوال ہوگا قیامت کے دن. یہ نبی جو جانوروں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, تم نے پڑھا کیا؟
تم نے سمجھا کیا یہ نبی کو؟ تم نے پڑھا ہی نہیں نا اصل میں، تم نے سمجھا ہی نہیں نا اصل میں اللہ کے نبی کی سیرت کو. تمہارے ذہن میں تو ان کی باتیں ہیں. تم پڑھو بھائی، پڑھو، پڑھاؤ ہمارے ان بھائیوں کو، پڑھاؤ جو ہمارے بھائی غلط فہمی کا شکار ہے نبی کے متعلق. ذرا پڑھا کر تو دیکھو ایک دفعہ، ذرا سمجھاؤ. ہم کیا سمجھنے لگ گئے؟ گستاخ کا جواب آج پورا ایمان بتانا ہے اپنے کو. آج خلاص، آج کے بعد پھر ایمان بتانے کا موقع نہیں ہے اپنے پاس. اللہ کے نبی نے جن گستاخوں کو مارنے کا حکم دیا تھا دیا، اور ایسے گستاخ بھی اور دشمن تھے جن کو اللہ کے نبی نے سیرت سے جو ہے نا گھائل کر دیا، سیرت سے متاثر. ہم نے کیا کیا؟ ہم تو ایک طرفہ پکارنے والے ہیں نا، ہمیں جو اچھا لگتا ہے. کیا تمہارے کردار سے تمہارا غیر مسلمان دوست متاثر ہے کیا؟ کیا تمہاری زبان سے تمہارا غیر مسلمان دوست متاثر ہے کیا؟ کیا تمہارے کردار اور عمل سے تمہارے غیر مسلمان دوست متاثر؟ تم تو ان کے ساتھ، تمہاری زبان پر جھوٹ اور غیبت، چغلیاں تمہاری زبان پر، تم شانہ بہ شانہ گناہ میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہو. تمہارے اندر ہمت نہیں ہے بولنے کی کہ ایک دوستی اپنی جگہ پہ، میرا اسلام یہ گندے کام کرنے کی. تم کر تو دیکھو ایک دفعہ، تم رکھ کر تو دیکھو. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ وہ زندگی ہے جس کے متعلق میں جتنا کہوں کم ہوتا چلا جائے گا. جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سادگی کیا اللہ کے نبی کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی اعوذ باللہ عیاشی کرنے آئے تھے دنیا میں. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے. اما عائشہ کا نام لے کر کہتے ہو نا، اما عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا نبی کی ساری راتیں عبادتوں میں گزارا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہ نبی ہے جن کے متعلق اما عائشہ نے کہا نبی کے گھر میں کئی دن ہو جاتے کھانے کو کھانا میسر نہ ہوتا. اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کئی دفعہ گھر کو آتے، پوچھتے عائش کھانا ہے کیا؟ عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ میں کہتی یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ بھی میرا آج روزہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں بیٹے عروہ، نبی کے خاندان پر 3 چاند گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اللہ اکبر. پوچھا خالہ جان کیسے زندگی گزارتے، پھر کیسے زندہ رہتے آپ لوگ؟ کہتے پانی اور کھجور ہوتا، کبھی کبھی انصار کی طرف سے دودھ آتا، اس پر ہمارا گزارا ہوتا. تمہیں کیا ہے بھائی؟ تم نے تو میٹھی سنتوں کو سنت بنا کر رکھا ہے. تم نے تو میٹھی چیزوں کو سنت بنا کر رکھا ہے. تم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر سنت ادا کی. تم نے بھوکے رہ کر سنت ادا. یہ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا صاحب. یہ تکلیفیں برداشت کرنا ہم سے نہیں. ہم تو چاہنے والے اللہ کے نبی کے ہیں، دل و جان سے چاہتے ہیں ہم تو. ایک مسئلہ یہ، ایک اور اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ دیکھو آپ، مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے حیدرآباد مسلمانوں کا ڈومینیشن، یہاں میاں بھائی ہمارے خلاف. ہم بتا دیتے تم کیا سمجھتے؟ کیا تم تمہاری تعداد کے بلبوتے پر جیت سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے؟ کیا تم سیاسی طاقت سے جیت سکتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم پیسوں کے ذریعے سے جیت سکتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو خالی نعرے مار کر جیت سکتے ہو؟ نہیں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، شروع سے آج تک مسلمانوں نے کبھی بھی پیسوں کی طاقت سے نہیں جیتا، کبھی بھی سیاسی طاقت سے نہیں جیتا، کبھی بھی اپنے ہتھیاروں کی طاقت سے نہیں جیتا. اللہ نے اگر ان کو آج تک غیروں کے اوپر غلبہ عطا کیا تو وہ ان کے ایمان اور عمل صالح سے عطا کیا. اپن بورے ایمان گیا کونے میں، عمل گیا تیل لینے، اپن تو غلبہ حاصل کر کے رہیں گے. خلاص. کیا ایمان، کیسا ایمان. سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات کو کہتا ہے. تم غلبہ چاہتے ہو نا بھائی، تم غلبہ چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا غلبہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ وعدہ کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو؟ اللہ ان کو خلافت عطا کرے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو حکومت عطا کی تھی اللہ نے. تم ایمان لا کے نیک عمل کرو، اللہ دیں گا تم کو.
تم دو چیزوں کو چھوڑ کے بلا وجہ کے پکارے میں پڑ گئے، کیا فائدہ؟ پھر میں کہتا ہوں میں احتجاج کے خلاف نہیں ہوں، جمہوریت کرنا چاہیے، لیکن صرف احتجاج کر کے ایمان سے کورے، عمل سے کورے، اللہ کبھی کامیابی عطا نہیں کرے گا، یقین جانیے آپ۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہیں غالب رکھے گا، جیت تمہاری ہے، تمہارا غلبہ ہوگا، شرط یہ ہے کہ ذرا ایمان تو درست کرو۔ امت کا ایک بڑا طبقہ شرکیہ اور کفریہ اعمال میں مبتلا ہے، آج بھی نہیں کر رہے ہیں بھائی۔ کیا احتجاج نبی کی عزت کے واسطے، حفاظت کون کرتے ہیں؟ امام زمین کرتی۔ کیا نبی کا اسوہ؟ تم نے بتا دیا نا تمہارا ایمان ہی پانی میں ہے، پھر تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیسے اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے پاس آ سکتی ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو، زیادہ 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 جذباتی ہو کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کا۔ یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے نبی کے شہر کے متعلق؟ والتین والزیتون کا سورہ پڑھتے ہیں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے یہ امن والے شہر کی۔ نبی کا شہر کون سا؟ امن والا۔ اسلام کون سا؟ امن والا۔ نبی کون؟ امن والے۔ نبی کی تعلیمات کیا؟ امن والی۔ یہ امن درہم برہم کرنے والے نہیں مسلمان۔ اسلام امن مٹانے کے لیے نہیں، امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔